السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ آواز کے بارے میں مجھے اطلاع دیجیے کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم تیسری حدیث پڑھیں گے بحمد اللہ تعالی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص و ابی ہریرہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار۔ تین صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے، ان کی کنیت یعنی ابو محمد کے نام سے بھی یہ جانے جاتے ہیں۔ ابو محمد، بیٹے کے نام سے جو انسان کا تعارف ہوتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں۔ ان کی جو وفات ہے، ان کی ولادت جو ہے اور وفات، ان کا تعارف مختصر یہ ہے کہ اسلم قبل ابیہ وہاجر الی المدینہ، یعنی یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے والد عمرو بن عاص سے پہلے یہ مسلمان ہوئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ انہوں نے پہلے اسلام لا کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 65 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہیں، ان کی تعداد، جو ان سے احادیث ہیں ان کی تعداد 700 ہے۔ ان کا ایک صحیفہ ہے جس میں احادیث درج ہیں، جن کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر سے 2 صحیفے سب سے زیادہ یعنی اس دور کے جو معروف اور مشہور ہیں۔ ایک ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ کے صحیفہ منبہ کے نام سے، اور دوسرا عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صادقہ۔ آواز کم ہے میری؟ ٹھیک ہے، کسی کو مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے، ورنہ صحیح ہے۔ عائشہ صدیقہ، ابو ہریرہ کا تعارف تو ہو چکا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی 700 ان سے حدیث مروی ہیں۔
ٹھیک ہے، 100 نہیں 700 یعنی 700. ٹھیک ہے، اب آپ نے چیٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے میری بات سننی ہے. آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ ام المومنین ہے. مکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے ہجرت سے 9 سال قبل. ہجرت سے 9 سال پہلے یہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری میں ہوتی ہے. 58 ہجری میں. تو کل عمر ہے ان کی 67 سال ان کی عمر ہے. ان کی جو تدفین ہوئی ہے، جو جہاں یہ جو ان کی قبر ہے وہ بقیع الغرقد میں ہے، جو ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. تو بقیع الغرقد میں ہے. ان سے جو احادیث 67 3 نہیں 67 ان سے جو احادیث مروی ہے ان کی تعداد ہے 2210 2210. ٹھیک ہے، 2210 احادیث ان سے مروی ہیں. بقیع الغرقد میں، مدینہ کا مشہور قبرستان وہاں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، اور والدہ کا نام ہے ام رومان. ام رومان. نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں ہے، بقیع الغرقد میں، مدینہ کا جو مشہور قبرستان ہے وہاں ہے. ان کا لقب ہے صدیقہ، لقب جس سے ان کو ملقب کیا جاتا ہے. والد کا نام ابو بکر ہے، والدہ کا نام ام رومان، اور صدیقہ ان کا لقب ہے. ان کی کنیت ہے ام عبداللہ، حالانکہ اولاد نہیں تھی لیکن پھر بھی کنیت یعنی بیٹے کے نام پر کنیت ام عبداللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بغیر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اولاد کے بغیر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھی ام عبداللہ، حالانکہ اولاد نہیں تھی. یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں واحد وہ بیوی ہیں جو باقرہ تھی، کنواری تھی. باقی جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جتنی بھی بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری کی ساری یا تو بیوہ یا مطلقہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی ملی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی. سب سے اتنا پیار کہ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں عائشہ کے ساتھ ہی رہوں. لیکن انصاف کرتے بیویاں اگر ہوں تو انصاف بھی ہوتا ہے، کرنا کل قیامت کا دن ہوگا وہ کام نہیں کر رہا ہوگا. آواز نہیں آ رہی؟
اب آواز صحیح ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایک نے جواب دے دیا کافی ہے، باقی سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کوئی کہہ دیتا ہے نا آواز صحیح نہیں آ رہی تو بھی سمجھ جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ میسج کم کریں، بہت کم کریں میسج، زیادہ تر بات کو سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ جہاں آواز مسئلہ کر رہی ہو تو اب مجھے کوئی ایک دو ساتھی بتا دیا کریں تو ہم وہاں رک جائیں گے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے انشاءاللہ. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد کمواری بیوی ہیں، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبوب بیوی ہیں، اور آپ سب سے زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے تمام بیویوں کے ساتھ، تمام بیویوں کے ساتھ. بہرحال اب حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ویل ہے، یعنی ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ کی، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی. یہ جو حدیث ہے اس میں سب سے پہلے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ویل، عقاب اور النار. ویل کہہ لیں، ویل کے 2 مطلب ہیں، ایک ویل مطلق جہنم کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں. دوسرا جہنم کے اندر ایک مقام ہے، جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جو سب سے خطرناک وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اسے بھی ویل کہتے ہیں. اور عقاب جو ہے یہ جمع ہے عقب کی، عقب کہتے ہیں ایڑی کو. ہمارے جو پاؤں ہیں، پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اسے ایڑی کہتے ہیں، النار آگ کو کہتے ہیں. اچھا پہلے قصہ سن لیں، یہ حدیث کا اصل شان ورود کیا ہے، یہ کیوں آپ نے اس طرح کہا ہے. ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو وضو کا حکم دیا. صحابہ وضو فرما رہے تھے، وضو کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی ایڑیاں، اس کا پاؤں کا پچھلا حصہ پانی نہ لگنے کی وجہ سے چمک رہا تھا، پانی نہ لگنے کی وجہ سے چمک رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اب جناب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو جو ہے یہ صرف ایڑی کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں ایڑی خشک تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی کا ذکر فرمایا، وگرنہ جسم کے جو اعضاء ہیں وضو والے، ان میں سے کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ، جسم کا کوئی بھی پارٹ جو وضو میں شامل ہے، اگر وہاں پانی نہیں پہنچتا تو یہ سزا اس حصے کے لیے بھی ہے. صرف وہ حصہ ہی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس حصے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. ہم کتنا جلدی وضو کرتے ہیں، تیزی تیزی کے ساتھ وضو کر رہے ہو. اگر کہیں شادی میں جانا ہو، کہیں دعوت میں جانا ہو، تو ہماری جو پاکیزگی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. پہلے سنتے تھے کہ عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، فیمیل جو ہیں بہت دیر لگاتی ہیں. اب مرد بھی سیکھ گئے ہیں، ساتھ ساتھ تیاری میں وہ بھی بہت دیر لگاتے ہیں. ان کو بھی پاؤڈر لگانے میں اور میک اپ کرنے میں، بال کی سیٹنگ، مونچھوں کی سیٹنگ، داڑھی کی سیٹنگ، لباس، پھر شوز اور موزے، یہ ساری چیزیں یہ سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ بھئی ہم دعوت میں جا رہے ہیں، کسی سے ملنا ہے، کسی کو متاثر کرنا ہے ہم نے. لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم نے ایک وضو کرنا ہوتا ہے، اور وہ وضو بھی ہم اچھے طریقے سے نہ کریں پھر نماز میں پتہ کیا ہوتا ہے، جب وضو اچھا نہیں ہوتا پھر نماز بھی اچھی نہیں ہوتی. نماز میں پھر جناب ہونا کیا ہے، پھر نماز میں کھڑا تو ہوتا ہے، وہ وجود تو اس کا وہی ہوتا ہے لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. وہ اپنے دکان کا حساب کر رہا ہوتا ہے، وہ مہنگائی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، حالات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے.
दाएं बाएं की सोच रहा होता है, बस सिर्फ वो अपने जिस्म के आधा के साथ वहां खड़ा हुआ है, हवास के साथ, होशो हवास के साथ, अकल और बसीरत के साथ वहां नहीं होता वो। समझे? ये सूरत हाल है। और फिर अगर मर्द नजर आते हैं, जमात खड़ी हो चुकी है, तो फिर उनकी तेजी का देखें, कहाँ पानी लगा कहाँ नहीं लगा उन्हें पता ही नहीं होता। अल्लाह के वजू एहतमाम के साथ, हदीस में आता है मन तवद्दा फअहसन अल वुदुआ, जिसने वुदू किया और बेहतरीन वुजू किया, उसके एक एक कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह, फिर वुजू करके जब मस्जिद की तरफ जाता है नमाज पढ़ने के लिए, उसके एक एक कदम पर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है, एक एक कदम पर। हाँ, सूरत हाल क्या है? अल अमान अल हफीज। इस हदीस के मसले जरा लिखें, मसाइल, फवाइदुल हदीस। नंबर 1, आज़ा वुजू को, वुजू के आज़ा को, यानी जिन्हें धोना है ना वुजू में, वो आज़ा वुजू के, उनको अच्छे तरीके से धोने का एहतमाम करना चाहिए। बड़े एहतमाम के साथ। कितनी बार? आगे आ रही है तफसील। ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 3 बार ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम बार, 1 बार। एक से का मतलब अधूरा, आप कुछ भी कुछ नहीं होगा। 3 से ज्यादा भी गुना, 1 से कम भी गुना। ऐसा भी हो सकता है आप किसी उज़्व को, किसी हिस्से को 2 दफा धो लें, किसी को 1 दफा धो लें, किसी को 3 दफा धो लें, ये भी जायज़ है, ये भी हदीस में मौजूद है। आगे आ रही है हदीस। तो किसी भी उज़्व के ताल्लुक से देख लें, 1 और 3 के दरमियान में रहना है आपने। 1 2 3, बहुत बेहतरीन जो वुजू होता है वो आज़ा वुजू को 3 दफा धोना है। सिर्फ एक हिस्सा है जिस्म का जिसे सिर्फ 1 बार और वो है मसा, सर का मसा। इसकी तफसील आगे आ रही है। दूसरा मसला, अगर किसी हिस्से को पूरा ना धोया, अगर किसी हिस्से को पूरा ना धोया, तो उस पर शदीद वईद है, जहन्नम की आग की वईद है, वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा। नंबर 3, तीसरा मसला, पाँव को धोना वाजिब है, पाँव को धोना वाजिब है। इससे देखें, जिस्म पाँव के कुछ हिस्से पर पानी नहीं लगा तो जहन्नम की वईद है, और जो पूरा पाँव नहीं धोता वो तो बर्बाद हो गया। सिर्फ एक सूरत है, जब आपने आपने मोजे पहने हुए हैं, आपने जुराबे पहनी है वुजू करके, ठीक है, तो फिर आपने मसा करना है। और अगर मोजे नहीं पहने, आपने जुराबे नहीं पहनी, तो उस वक्त पाँव को धोना लाजमी है। लेकिन एक फिरका है जो कहता है पाँव पर सिर्फ मसा किया जाएगा, जुराबे नहीं है, मोजे नहीं है, फिर भी मसा किया जाएगा। शिया हजरात, शिया के नजदीक पाँव को धोया नहीं जाएगा, मसा किया जाएगा, जुराबों के बगैर भी। हालांकि मसला ये है कि जब आपने वुजू करके मोजे पहने, जुराबे पहनी है, तो आप मसा करेंगे, और अगर मोजे नहीं है तो पाँव को धोना होगा। धोए बगैर आपका वुजू नहीं है, जब वुजू नहीं है तो नमाज नहीं है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है।
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بنیادی 3 مسئلے اس حدیث میں. وضو کے اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2، وضو کے اعضاء میں سے کسی بھی عضو پر اگر پانی نہ لگا تو جہنم کی وعید ہے. اور وضو کے اعضاء میں سے جو پاؤں ہیں اسے دھونا واجب ہے. شیعہ حضرات جو پاؤں کو نہیں دھوتے اس کا رد ہوگا اس حدیث میں. اگلی حدیث، حدیث نمبر 4. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا توضأ، جب وضو کرے، جب بھی وضو کرے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی، فلیجعل، اسے چاہیے کہ وہ ڈال لے، اپنے میں ناک میں پانی ڈالنا ہے. جب بھی تم میں سے کوئی ایک وضو کرے اس کا ناک میں پانی ڈالے. ثم لیستنثر، سے چاہیے کہ اسے جھاڑے. استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک سے پانی کو جھاڑنا، نکالنا. کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی میں دوبارہ کر دیتا ہوں. جی میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایسے کرتا ہوں. اب 2 منٹ رکیے گا، ابھی ہم شفٹ کرتے ہیں دوسری جگہ، وہاں انشاءاللہ نیٹ ورک دیکھتے ہیں.
اب دیکھیے گا میری آواز صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. چلے آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب وضو کرے تم میں سے کوئی شخص اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے ثم لیستنثر پھر وہ اپنے ناک کو جھاڑے. استنثار کا معنی ہوتا ہے ناک کو جھاڑنا. اب یہاں میں مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب بھی وضو کرنا ہو، جب بات آ جائے ناک میں پانی داخل کرنے کی، تو اسے پانی داخل کرتے وقت مبالغہ کرنا ہے، یعنی اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا ہے. ہم عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، ناک کے ساتھ جو پانی کو ٹچ کرتے ہیں، ناک کے ساتھ پانی کو ٹچ کرتے ہیں. حالانکہ پانی کو ٹچ نہیں کرنا، ناک کے اندر پانی ایسے داخل کرنا ہے کہ وہ بھلے حلق میں چلا جائے. حدیث میں آتا ہے بالغ، مبالغہ کرو، یعنی اچھے طریقے سے تم پانی کو داخل کرو. تو یہ مبالغے کا حکم ہے. تو یہ دیکھیں جب ہم پانی چڑھائیں گے تو اس میں اہتمام، یہ ایک ممکن ہے کہ وہ پانی آپ کے حلق میں چلا جائے، لیکن روزے کی حالت میں، صرف روزے کی حالت میں یہ منع ہے کہ آپ نے زیادہ کوشش نہیں کرنی پانی کو چڑھانے کی روزے کی حالت میں. بگر نہ آپ نے پانی ناک میں رکھ کر اسے کھینچنا ہے اوپر کی طرف. یہ ہماری نتھن ہوتی ہے، اس کو نتھن کہتے ہیں، عربی میں منخر کہتے ہیں اسے. ان کے ذریعے پانی کو اس طرح جیسے ہم کرتے ہیں نا، اس طرح کھینچنا ہے اسے، پانی اوپر جائے. اچھا جب اوپر چلا گیا تو اس کے بعد پھر پانی کو جھاڑنا ہے آپ. تو داخل دائیں ہاتھ سے کریں گے اور اسے نکالیں گے بائیں ہاتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ تو ہے نا، ظاہر. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے. بھول جائے تو معاف ہے، مگر نہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. ایک تو عمل یہ ہو گیا پانی چڑھانا، پھر پانی جھاڑنا. اگر پانی ناک کی نتنوں تک نہیں پہنچا، آپ نے نہیں پہنچایا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وضو بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آگے وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، اور جس نے مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے. یہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ پڑھنی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے؟ تو جناب میں بتا رہا تھا، ہاں باتھ روم کے اندر تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اور دعا پڑھ کر داخل ہو جائیں. اور پھر اگر آپ وہاں وضو بھی کر لیتے بسم اللہ پہلے سے آپ نے پڑھی ہوئی. باتھ روم میں بیت الخلاء میں اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، چاہے وہ نہانے کی جگہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے.
آگے اب اگر پانی موجود نہیں ہے، ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، ابھی تو وضو مکمل نہیں ہوا، تو آپ نے وضو کے بعد کی دعا پوچھ لی ہے، سب کچھ آج ہی بتا دیں آپ کو، سن لیں ذرا. ومن استجمارا، جو شخص مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتا ہے، جو مٹی ڈھیلے ہوتے ہیں جس طرح پتھر ہوتے ہیں، جو مٹی کے پتھر ہوتے ہیں ان کو ڈھیلا کہتے ہیں، استجمار. اب اگر پانی موجود نہیں ہے، ہم وضو ہی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مسا بھی پڑھیں گے، تو آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ تو مسا بھی آ جائے گا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، بس صرف آپ سنتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب استجمار کا مطلب ہے پانی، اگر کسی جگہ پانی نہیں ہے، اب ایک شخص ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اور اس نے استنجا کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، تو کیا کرے؟ وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. ومن استجمارا، اور جو شخص ڈھیلے استعمال کرتا ہے اسے چاہیے کہ فل یوتر، وہ طاق عدد میں کرے. طاق عدد کا مطلب ہے 3 3 5 7. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ 1 سے نہیں، 3 سے ہوگی. ابتدا کس سے ہوگی؟ 3 سے. تو اگر کوئی شخص ڈھیلے استعمال کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے، تو جب وہ استعمال کرے گا تو وہ کم سے کم 3 سے سٹارٹ لے گا، 3 5 7 جتنی ضرورت ہو اس کو. تو وہ شاپر بھر کے لے جائے، اس کے بعد پھر جتنا اس کو استعمال کی ضرورت پڑتی ہے تو استعمال کرے، لیکن طاق عدد سے. یہاں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پانی موجود نہیں ہے، اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ طہارت کے لیے کیا کرے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ڈھیلے استعمال کرے گا. مٹی کے 2 شرطیں، کوئی بھی چیز استعمال کر لے، ظاہر مٹی نہیں ہے تو اب ڈھیلے کا مطلب ہے پتھر. پتھر جو جمی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ جو ہے وہ ایک ٹھوس پتھر ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. اچھا، یہاں اصل میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو میں. مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی غیر موجودگی میں، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خود موجود ہے کم سے کم 3 استعمال کرے گا. آگے حدیث آ رہی ہے، 3 سے کم نہیں. اچھا، اب مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں. اگر پانی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیکن 2 شرطیں ضروری ہیں. 2 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. 2 شرطیں پائے جانا ضروری ہے. شرط نمبر 1، یعنی پہلی چیز، وہ پاک چیز ہو. وہ چیز کیا ہو؟ پاک. پھر وہ پتھر ہے، وہ ٹیشو پیپر ہے، وہ روئی ہے، وہ کپڑا ہے، وہ پتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس میں 2 شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ کہ وہ پاک ہو، نجس نہ ہو. اس لیے گوبر سے جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے نا، ان سے آپ استنجا نہیں کر سکتے. نمبر 2، دوسری بات جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ اس میں جذب کی صلاحیت ہو. وہ چکنی چیز نہ ہو، جیسے ماربل ہے. اب ماربل کے اندر یہ چوسنے اور جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں، مطلب یہ کہ جیسے آپ ٹیشو پیپر لے سکتے ہیں، کیونکہ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے نا، اس ٹیشو پیپر سے جب آپ استنجا کریں گے تو وہ اس پیشاب کے قطرات کو جذب کر لے گا.
ٹھیک ہے، تو یہ دو شرطیں، اس لیے پھر آپ روئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ مٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ پاک ہو اور دوسرا اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ ٹھیک ہے، دو شرطیں۔ اب پتھر میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک تو ہڈی سے استنجا نہیں ہو سکتا۔ ہڈی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہڈی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اگرچہ وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جذب کر لے۔ نمبر دو، گوبر، گوبر سے بھی نہیں کر سکتے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ گوبر وہ نجس ہے، جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ نجس چیز ہے۔ ہڈی کہتے ہیں، ہڈی نہیں جانتے گوشت کھانے کے بعد؟ بون، بالکل۔ ایک تو یہ ہے کہ ہڈی اس وجہ سے بھی نہیں کھانی، بون اس وجہ سے آپ نے اس سے استنجا نہیں کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس میں جذب کی صلاحیت نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک ہے۔ آپ تو کھا کر پھینک چکے ہیں، تو ان کی خوراک کو خراب نہ کریں، ضائع نہ کریں آپ۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک تو ناک میں پانی اچھے طریقے سے چڑھا کر اس کو نکالنا ہے اچھے طریقے سے، اور دوسرا یہ ہے مسئلہ کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی ایسی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک وہ پاک ہو اور دوسرا اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ تیسرا مسئلہ، بھائی دستئی کداحتکم من نومی، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی بھی اپنی نیند سے، جی نجس پلید ایک ہی چیز ہے، جی نجس پلید کو ہی کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادستئی کداحتکم، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اٹھے، تیمم آگے آئے گا، تیمم کا مسئلہ بھی آئے گا، جب بھی بیدار ہو، اٹھے، نیند سے جاگے تم میں سے کوئی بھی، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ جب بھی کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو اٹھنے سے پہلے، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ قبل ان يدخلهما في الاناء، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لے۔ کیوں؟ فإن أحدكم، بے شک تم میں سے کوئی، لا یدری، نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس نے رات کہاں گزاری ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آواز بریک کر رہی ہے۔ یہ تیسرا حدیث کے اندر جو حدیث کے اندر تیسرا قاعدہ، تیسری بات اہم بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تیسری بات بتائی جا رہی ہے، جب بھی تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھتا ہے سو کر، اب وہ کسی پانی میں ہاتھ داخل کرنا چاہتا ہے تو 3 دفعہ ہاتھ کو دھونا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کو کیا گندگی لگی ہے۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ رات کو بندہ سویا ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، رات کو وہ سوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ خاتون ہے تو اسے جو ہے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں، مینسز شروع ہو گئے، کپڑوں کو لگے، ہاتھ کو لگے، مرد ہے وہ، اسے احتلام ہو گیا، اس کے کپڑوں کو لگ گیا، اسے ایسے ہی ہاتھ کو لگ گیا، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ برتن میں ہاتھ داخل کر لیتا ہے، پانی نجس ہو گیا۔
ٹھیک ہے، تھوڑا پانی ہاتھ کی نجاست سے، ہاتھ کے داخل ہونے سے وہ نجس ہو جائے گا، اس لیے پہلے 3 دفعہ ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو وہ تین عدد سے شروع ہوگی، 3 یا 5 یا 7، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ 3 بنیادی مسئلے آپ نے سن لیے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ناک میں جب بھی ناک وضو کرنا ہے تو ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر اسے صاف کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے چڑھایا جائے گا اور بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے گا، چاہے پانی حلق تک چلا جائے، اس قدر زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ٹچ نہیں کرنا، ہم تو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، بس یوں گرایا اور یوں کر دیا، بالکل نہیں۔ جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے نا، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ ان کا بول و براز نجس نہیں ہے۔ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس نہیں ہے۔ تو کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نجس نہیں ہوتے، جسم کو لگ جائے تو نجس نہیں ہوتا۔ لگانا نہیں ہے کہ آپ نہانے لگ جائیں بھائی، نجس نہیں ہے تو چلو بھائی اس سے وضو کر لیتے ہیں، چلے بھائی اس کو جسم کو لگا لیتے ہیں، بالکل نہیں۔ لگ جائے تو جسم نجس نہیں ہوتا۔ میں نے لفظی ترجمہ ہی تو کیا ہے، میں کر دیتا ہوں دوبارہ ترجمہ، لیکن ایک دفعہ مسئلہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو پانی کے بعد اب طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو کسی بھی چیز کا آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو استعمال کریں، لیکن 2 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ پاک ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو جذب کی صلاحیت ہو، وہ کیچ کر لے، وہ ختم کر دے نجاست کو۔ پھر اس میں آپ روئی، ٹیشو پیپر، آپ مٹی، کپڑا، سوکھے پتے اور اس طرح سب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں نہیں استعمال کر سکتے، وہ منع ہے۔ ایک ہے ہڈی اور دوسرا ہے گوبر، جانوروں کا فضلہ۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، جب بھی کوئی شخص نیند سے اٹھتا ہے، وہ دن کی نیند ہے، وہ رات کی نیند ہے، تو جب بھی نیند سے اٹھے گا تو نیند سے اٹھنے کے بعد پانی میں ہاتھ داخل نہیں کرے گا، برتن میں ہاتھ داخل نہیں کرے گا، پہلے 3 دفعہ دھوئے گا اپنے ہاتھ کو، اس کے بعد برتن میں داخل کر کے وضو شروع کرے گا یا جو بھی کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سویا ہے، اسے پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں گھوما ہے، جسم کے کس حصے کو لگا ہے، کہیں ایسا تو نہیں نجاست کو لگ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، بچے کا پیشاب آپ کے ہاتھ کو لگ گیا ہے، آپ کی اپنی نجاست لگ گئی ہے، تو پھر آپ ایسے ہی برتن میں ہاتھ داخل کر کے برتن کو، پانی کو نجس کر دیں گے۔ تو اس لیے منع ہے کہ آپ برتن میں ہاتھ داخل کریں، پہلے 3 دفعہ دھونا شرط ہے اور لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 3 دفعہ ہے، کم سے کم 3 دفعہ۔ آپ اگر کوئی بھی چیز پانی کی غیر موجودگی میں استعمال کریں گے تو کم سے کم 3 دفعہ، زیادہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب بھی استعمال کریں گے طاق عدد میں، یعنی 3 کے بعد 5، 5 کے بعد 7، 7 کے بعد 9۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی چڑھائے۔ فَلْيَسْتَنْشِقْ من الماء، پانی چڑھائے، بمنخرئی، اپنی نتنوں کے ذریعے، یعنی یہ جو ہڈی ہے، ہمارے ناک کے یہ جو ہڈی والا حصہ ہے، اس کے ذریعے پانی کے اوپر چڑھائے، یعنی پانی کو اس طرح کر کے کھینچے ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من توضأ فلیستنشق، جو شخص وضو کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پانی چڑھائے، اسے چاہیے کہ وہ پانی چڑھائے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سب سے تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے حدیث کا لفظی ترجمہ سننا ہے، اس کے بعد میں 2-4 مسائل ہے وہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب چیٹ بند کریں اور یہ لفظی ترجمہ سن لیں۔
نہیں گوبر سے، کسی بھی جانور کے گوبر سے استنجا منع ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ اذا توضا، جب بھی وضو کرے، اذا توضا جب بھی وضو کرے، احدکم تم میں سے کوئی بھی، فلیجعل اسے چاہیے کہ ڈالے، اسے چاہیے کہ ڈالے، فی انفہ اپنے ناک میں، ماءً پانی، ثم لیستنثر پھر اسے چاہیے کہ جھاڑے ناک کو، پھر اسے چاہیے کہ اپنے ناک کو جھاڑے۔ ومن استجمر، اور جو شخص ڈھیلے استعمال کرنا چاہتا ہے، مٹی کے ڈھیلے، پانی موجود نہیں ہے تو مٹی نے اسٹون وغیرہ استعمال کرنا چاہتا ہے، فلیوتر اسے چاہیے کہ طاق عدد میں کرے، یعنی 3 5 7۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہو، اور جب بھی بیدار ہو، احدکم تم میں سے کوئی، من نومہ اپنی نیند سے، فلیغسل اسے چاہیے کہ دھوئے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، قبل پہلے، ان یدخلہما کہ وہ داخل کرے ان دونوں ہاتھوں کو، فی الاناء برتن میں، انا برتن کو کہتے ہیں، ثلاثاً 3 بار دھوئے، کیوں؟ فإن أحدکم بے شک تم میں سے کوئی، رکھتے ہیں نا، ماربل نہیں رکھتا، باقی پتھر تو رکھتے ہیں، آپ پہاڑ سے پتھر کو کاٹ لیں، مٹی کا پتھر لے لیں، وہ ختم کر دے گا، ماربل اور ٹائلیں نہیں کرتی۔ فإن أحدکم بے شک تم میں سے کوئی، لا یدری نہیں جانتا، این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، وہ جسم کے کس حصے کو اس نے ٹچ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نجاست لگ گئی ہو، اسی طرح دن کو جب سویا ہے ہو سکتا ہے نجاست لگ گئی ہو، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، فلیستنشق اسے چاہیے کہ پانی کھینچے، اسے چاہیے کہ کھینچے، بمن خرئی اپنی نتھنوں کے ذریعے، من الماء پانی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، من توضأ فلیستنشق جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وضو کرے اور فلیستنشق اپنے ناک میں پانی چڑھائے۔ اب کچھ مسئلے ہیں وہ لکھ لیں، پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، 2 4 مسئلے ہیں سے ضروری ہیں وہ لکھ لیں۔ نمبر 1، وضو کے دوران ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھانا ہے اور نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھانا ہے اور نکالنا ہے، سوائے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ناک کے اندر پانی چڑھاتے ہوئے آپ نے زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلا مسئلہ کیا لکھا؟ پہلا مسئلہ یہ ہے ناک میں پانی داخل کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اسے نکالنا ہے، سوائے روزے کی حالت میں، اس میں پھر آپ نے مبالغہ نہیں کرنا، آہستہ طریقے سے، کہیں حلق میں پانی نہ چلا جائے۔ دوسرا مسئلہ، پانی کی غیر موجودگی میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت کے لیے کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی مسئلے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ لکھ لی ہے تو پھر یہاں نہ لکھیں، آپ ترتیب دے دیں خود ہی، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسئلے اس طرح ہوں گے، آپ ترتیب دے دیجیے گا خود ہی، ٹھیک ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں 2 شرطیں پائی جائیں، نمبر 1 کہ وہ پاک ہو، اور نمبر 2 جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، اور نمبر
تین جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے اس کی تعداد کم سے کم 3 ہو، پھر زیادہ طاق عدد میں جتنا آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں استنجے میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، جی آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، 2 چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی، ایک ہے ہڈی اور نمبر 2 گوبر۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اٹھے اور وضو کرے، اس سے پتا چلتا ہے گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے جو بات ذکر کی ہے کہ وطر کا اطلاق ایک سے بھی ہوتا ہے، بالکل وطر کا اطلاق ایک سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک حدیث میں، چونکہ آگے حدیث میں بدات آ رہی ہے کہ استنجا میں آپ نے 3 سے آغاز کرنا ہے، استنجا میں آپ نے 3 سے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، استنجا میں آپ نے آغاز 3 سے کرنا ہے، باقیہ جو وطر کا عام اطلاق ہے وہ 1 سے بھی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں مکمل ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ عورت اگر جیسے سکارف استعمال کرتی ہے، وہ اپنا وضو کے دوران اگر اس نے پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو اس کا حکم پگڑی والا ہے یا نہیں، بعض اہل علم نے اسے جواز کی طرف گئے ہیں، لیکن احتیاط احوط یہی بات ہے کہ اسے مسح کرنا ہوگا۔ اگر 3 بار سے زیادہ غلطی سے ہوا ہے تو ظاہر ہے معاف ہے، بھول کر معاف ہے، قصدن یہ نہیں کیا جا سکتا، بھول تو معاف ہے نا۔ جی ہاں، واش روم میں وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر جائے بندہ۔ اعضاء وضو ایک بار بھی دھو سکتے ہیں۔ سارا ہی فرائض ہے، اللہ کے رسول نے وضو کی کسی چیز کو نہیں چھوڑا زندگی میں ایک بار بھی، زندگی میں ایک بار بھی اعضاء وضو میں سے کسی عضو کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، اگر یہ رہ بھی جاتا ہے تو آپ کو وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، نہاتے ہوئے بھی اگر وضو کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول دوران غسل وضو کر لیا کرتے تھے، اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے، دوبارہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سارے مسئلے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ آگے آئیں گے، ایک دن میں پورا دین نہیں سکھانا آپ کو، ورنہ آپ نے سیکھنا ہے، انشاءاللہ سارے جوابات آ جائیں گے، آپ بس پڑھتے رہیں، کلاس میں آتے رہیں، اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ کچھ مسئلے ہیں انشاءاللہ جو نیٹ ورک کا ایشو تھا اور دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے سے سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔